حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی سے شادی ہے. شادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ. حضرت عثمان جہیز دینے والے ہیں. اللہ، تو کہتا ہے نا علی اور عثمان کی آپس میں جنگ تھی، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ سنتے ہو نا؟ ابھی کہے گا 10 دن کے بعد، 15-20 دن کے بعد بکواس کرے گا. لیکن حضرت عثمان نے سیدہ فاطمہ کا جہیز خرید کے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کو جو جہیز کا سامان دیا ہے وہ تیری میری طرح نہیں دیا ہے. پورا مزدہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، فریج بھی ہونا چاہیے، ٹی وی بھی ہونا چاہیے، VCR بھی ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کا جہیز ہوتا ہے؟ بولو، مسلمانوں کا جہیز یہ ہوتا ہے؟ اللہ واللہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز کیا ہے؟ ایک ہانڈی ہے، ایک چمچہ ہے، 2 ستر سے بھرے ہوئے بڑے بڑے کھجوروں کے گدے ہیں جن کے اوپر سے کھجوروں کے پتوں کے ساتھ بنا ہوا، اور اندر جو روئی کے مقام پہ پڑا ہے وہ بھی کھجوروں کے پتے ہیں. اعلیٰ قسم کی روئی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے ریشم نہیں ہے. اور یہ بیٹی کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، فخر الانبیاء کی بیٹی ہے، فخر الرسل کی بیٹی ہے، امام الکل کی بیٹی ہے، سید الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے. اور اس کی جہیز کے اندر جو گدی ہیں وہ کھجور کے پتوں کے دیے جا رہے ہیں. تو کہتا ہے ایسی زرعی ہونی چاہیے، ایسا ویل وٹ ہونا چاہیے جیسا کسی کا بھی نہ ہو. یہ کیوں دے رہے جی؟ لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں لوگ. حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. او لوگو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. تو شیطان کا بھائی ہونا پسند کرتا ہے، تجھے فخر ہے تو شیطان کا بھائی بن جائے، لیکن لوگ باتیں نہ کریں. ہونا تو یوں چاہیے تھا جتنا لاکھوں کا جہیز تو نے اپنی بچی کو دیا ہے، اتنے لاکھوں میں تو 10 غریب بچیوں کی شادیاں کروا سکتا تھا. کروا سکتا تھا کہ نہیں؟ تو پھر